نجات پانے والی جماعت ایک ہوگی. کتنی ہوگی؟ نجات پانے والی جماعت ایک ہوگی. اب یہ سرکار کا حکم ہے. یہ ایک پروپیگنڈا، یہ بھی مولوی کوئی جنت کی ٹکٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں جا سکتا ہے فلاں نہیں جا سکتا. ہمارا کام صرف پڑھ کے سنانا ہے، اپنی طرف سے ٹکٹیں بنانا نہیں. اب یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ الناجیہ منہا واحدہ، ناجیہ کہتے ہیں نجات والی جماعت کو. تو 73 میں سے نجات والی جماعت جو ہے وہ ایک ہے. والباقون ہلکا، ہلاکت والا کاف جو ہے نا، ایک ویسے ہلکا ہوتا ہے تو کچھ عادت کے ہلکے ہی ہوتے ہیں، لیکن نتیجے کے ہلکا یعنی ہلاک ہونے والے ہیں. والباقون، ایک کے سوا باقی 73 میں سے ایک نکالے تو پیچھے کتنے؟ 72 ہلاکت والے ہیں. قیل ومن ناجیہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو بتا دو نا ناجیہ کون ہے؟ نجات والی جماعت کون سی جماعت ہے؟ قال اہل السنت والجماعت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اہل السنت والجماعت، ترجمہ کیا؟ اہل سنت و جماعت. کیونکہ عربی زبان میں تا حالت وقف میں ہا ہو جاتی. اہل السنت والجماعت، اور اردو فارسی میں اہل سنت و جماعت. اور آج بھی واردات کرنے والے چونکہ چوری ہوتا ہے، نام چھیننے پہ آئے تو پھر بھی چوری کا پتہ چل گیا. کہنے لگے کہ اہل سنت والجماعت، وہ الف لام جب سنت پہ داخل کریں گے تو جماعت پہ بھی داخل کریں گے، جب سنت پہ نہیں کریں گے تو جماعت پہ بھی نہیں کریں گے. اور وقف کی حالت میں جب تا پڑھیں گے تو دونوں کیا تا پڑھیں گے؟ یا تو پڑھیں اہل سنت و جماعت، یا ہوگا اہل السنت والجماعت، یا اہل السنت والجماعت. ویسے اتنا کوئی مشکل نہیں تھا، مگر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بندہ ہنگامی حالت میں ہو تو ادھر کی چیز ادھر پھینکتا، ادھر کی ادھر پھینکتا ہے. تو جنہوں نے ہنگامی حالت میں جو اہل سنت بن رہے تھے ہنگامی حالت میں، تو وہ بھول گئے کہ پورا نام کیا بنتا، اہل سنت والجماعت کہنے لگے. تو ایسے والجماعت نہیں بنتی، مقدر وال ہو تو پھر والجماعت بنتی ہے. اب دیکھیے، زندہ باد زندہ باد. اب حدیث کا اگلا حصہ، سرکار نے جب فرمایا ومن ناجیہ، سرکار نے فرمایا الناجیہ منہا واحدہ، کہ ناجیہ ایک ہے، والباقون ہلکا. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم صرف اپنی بات کرو، دوسروں کے بارے میں کیوں کرتے ہو؟ اگر صرف سرکار نے الناجیہ پر بات ختم کر دی ہوتی اور والباقون ہلکا نہ کہا ہوتا تو
تو ہم بھی نہ کہتے، لیکن سرکار نے تو دونوں باتیں کی ہیں کہ نجات والے کون ہیں اور جہنم میں جانے والے کون ہیں، تو ہم کیسے چھوڑ جائیں اس کو؟ والباقون حلقہ پوچھا گیا، قیلا ومن الناجیہ، ناجیہ کون ہے؟ قال اہل السنت والجماع، قیلا وما السنت والجماع۔ اگلا سوال ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناجیہ کا جواب تو آیا اہل سنت و جماعت، تو یہ اہل سنت و جماعت کون ہے؟ قال ما انا علیہ اليوم و اصحابی، اہل سنت و جماعت وہ ہے کہ جو اس رستے پر ہے جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ یہی امام سمرقندی نے تنبیہ الغافلین کے اندر اس کو ذکر کیا۔ امام غزالی نے احیاء علوم الدین کی تیسری جلد کے اندر صفحہ نمبر 244 اس میں لکھا ہے کہ ناجی کون ہے؟ لما قال، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناجی منہا واحدہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ہم، یہاں لفظ ناجی ہے، وہاں ناجیہ ہے، چونکہ پیچھے وہاں پر جو لفظ ہے فرقتن ہے مؤنث، تو پھر ناجیہ اس کی نسبت سے ہے، اور یہاں پر چونکہ مذکر کے پیچھے بات ہو رہی ہے تو اس بنیاد پر ذکر ہوا، اور خبر میں پھر اس جہت تانیث والی کو پیش نظر رکھا گیا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن ہم، کون ہے وہ نجات پانے والے؟ قال اہل السنت والجماع، اہل السنت والجماع، کہ وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ کون ہے؟ قیل، کہا گیا ومن اہل السنت والجماع، محبوب وہ اہل سنت و جماعت کون ہے؟ قال ما انا علیہ و اصحابی، اس رستے والے جو میرا ہے اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب اس حدیث شریف میں بھی واضح طور پر اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت کا ذکر ہوا۔ ایسے ہی یہ اتحاف السادۃ المتقین، اس کی 8ویں جلد ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 104 ہے، اور اس کا ذکر کیا گیا۔ قال ومن ہم، قال اہل السنت والجماع، کہ جنت والے کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ دوسرے مقام پر انکم تفترقون اثنتین و سبعین فرقہ کلھا ضالہ الا واحدہ، باقی سب گمراہ، ایک راہ راست پر
میرے آقا علیہ السلام کی حدیث انہوں نے لکھی الاسلام والجماع. جو میں کہتا ہوں جتنی عمر اسلام کی ہے اتنی اہل سنت کی ہے. تو یعنی یہ مترادف کے طور پر سرکار نے استعمال کیے. اسلام والجماع، اہل سنت والجماع، اہل سنت والجماع. اور ابھی اور بھی نام جو ہے میں بتاؤں گا. ایک جگہ یہ آتا ہے اہل الکتاب والجماع، کیونکہ سنت کا جو معنی اتنا جامع ہے اس میں قرآن بھی آتا ہے، کتاب والے اور جماعت والے. اس مقام پر اس کی مزید وضاحت کے لحاظ سے آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی تفصیل رکھنا چاہتا ہوں. اب یہ تو پتہ چلا کہ اہل سنت و جماعت جو ہمارا نام رکھا گیا ہے یہ کوئی صدی دو صدی پہلے کا نہیں ہے. یہ کسی مجدد مجتہد کسی غوث قطب نے نہیں رکھا، اگرچہ ان کے رکھے ہوئے پر بھی ہمیں فخر ہی ہونا تھا، مگر یہ نام ہمارا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام ہمیں اپنی طرف سے عطا فرمایا ہے. اسی وجہ سے کنز العمال کے اندر یہ حدیث ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں، زمانہ تو آج بھی سرکار کا ہی ہے، ظاہری حیات یہ 11ویں جلد ہے، کنز العمال 11ویں جلد صفحہ نمبر 262. دیکھنا لفظ قبر کے اندر بھی یاد رکھنے ہیں کیونکہ انہی کا ہی اجالا ہوگا. کیا ہے لفظ؟ ان الناس كانوا في حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں لوگوں کی پہچان کیا تھی؟ پہچان کیا تھی؟ پہچان کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں، یعنی اس لفظ سنت کے اندر وہ حکمتیں ہیں جو علیحدہ ہم بیان کریں گے کہ ہمارا نام اہل فرض و جماعت کیوں نہیں، اہل سنت و جماعت کیوں ہے، کہ لفظ سنت کتنا جامع ہے. تو ان الناس كانوا في حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت، کہ لوگ جو ہے تھے کون؟ ظاہری حیات میں سرکار کے زمانے میں ایک تعارف یہ تھا کہ تھے مسلمان، دوسرا تعارف یہ ہے کہ تھے اہل سنت، لوگ اہل سنت تھے. اور اس کے اندر احادیث کے لحاظ سے سواد اعظم کا جو لفظ ہے، سواد اعظم عربی کا سواد اعظم اور پنجابی کا بھی سواد اعظم، موجم کبیر طبرانی کی گن تک سواد دے آیا نا، سواد اعظم موجم کبیر 8ویں جلد صفحہ نمبر 268 حدیث نمبر 8035. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت 71 فرقہ او قال 72 فرقہ وان هذه الامه ستزيد عليهم فرقہ كلها في النار الا السواد الاعظم. کہ وہ اہل کتاب اس بنی اسرائیل فرقوں میں بٹ گئے، یہ میری امت بھی فرقے اس کے بنیں گے، ستزید علیہم، ایک ان سے اس میں زیادہ ہوگا، وہ 72 یہ 73.
कुल्लुहा फिन्नार, बाकी सब जहन्नम में, इल्ला सवाद अल आज़म, जो बड़ी जमात है हर जमाने में, वो जहन्नम में नहीं जाएगी। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में, यानी इसके भी सैकड़ों हवाले हैं, इस हदीस के लिहाज से भी जो सरकार ने फरमाया मुस्नद हुमैदी में, इब्न माजा में मौजूद है, तो सवाद आज़म अहले सुन्नत है। वो मालिकी हो, वो हम्बली हो, वो शाफी हो, वो हनफी हो, ये सारे ही सुन्नी हैं। सवाद आज़म हर जमाने में अहले सुन्नत व जमात है। इसके लिहाज से इसकी वजाहत में ये चीज पेश नजर रखनी चाहिए कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अशरिया के अंदर इमाम अबू बकर ने हदीस रिवायत की, उसमें जिक्र करते हुए ये फरमाया गया, फतिल का इस्नतानि व सबऊन फिरका व सालिसा व सबऊन, वो 72 फिरके थे और ये 73 फिरके इन्होंने जिक्र किया। 72 कौन है? अर-रवाफिद वल खवारिज वल कदरिया वल मुर्जिया, फिर इनकी शाखें, और फिर फरमाया अल जमाअतुल्लती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा नाजिया। 73वां वो कारवां है, वो जमात है कि जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाजिया से ताबीर फरमाया। नामों के लिहाज से ये चीज भी ज़हन में रखें कि नाम बयान करते हुए इस हकीकत को बयान किया गया अत-तौदीहातुल जलिया अला शरह अक़ीदत तहाविया, सफ़ा नंबर 43, कहते हैं कि इमाम बरबहारी ने यह कहा, इअलम अन्नल इस्लाम हुवा सुन्नह व सुन्नह हिया अल इस्लाम, कि अहले सुन्नत में जो सुन्नत है वो इस्लाम के मुतरादिफ लफ्ज़ है। यानी अहले इस्लाम व जमात की जगह अहले सुन्नह व जमात, अहले सुन्नत व जमात। उन्होंने कहा कि इस्लाम और सुन्नत ये एक ही चीज का नाम है, अल इस्लाम व सुन्नह हिया अल इस्लाम। लिहाजा इसको कोई छोटा लफ्ज गुमान मत करे। और यहां जो दीगर नाम है अहले सुन्नत व जमात के, वो नाम भी बड़े खूबसूरत नाम हैं, जिनमें ताइफा मंसूरा भी अहले सुन्नत व जमात का एक नाम है, जो हदीस शरीफ के अंदर बतौर खास उसको जिक्र किया गया है। और ऐसे ही एक तवील फहरिस्त हक के साथ मुंसलिक नामों की बयान की गई। यही अल्फाज जो आपने सुने नसीमुर रियाज के अंदर इमाम शहाबुद्दीन अहमद बिन मोहम्मद बिन उमर खफाजी वो कहते हैं अन्नाजिया मिनहा वाहिदा, इसकी शरह कहते हुए अल फिरकतुन नाजियतुन मिन हाजिल फिरकतुन वाहिदा वहुम अहलुस सुन्नत वल जमाअह। और साथ इसके ये वाज़ेह तौर पर कहा अल मुतमस्सिकून बि किताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलिही, कि इनका तमस्सुक अल्लाह की किताब से है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। अहले सुन्नत व जमात के तारुफ
کا آغاز جو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اس کی دلیل الکامل کے اندر بھی موجود ہے۔ تیسری جلد الکامل کی، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے اس حقیقت کو بیان کیا گیا۔ 419 صفحہ ہے الکامل ابن اسیر جزری، جلد نمبر 3۔ اولم یبلغکم قول مصطفی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا کیا تم کو وہ مشہور حدیث نہیں پہنچی؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اب اس کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا انداز۔ تفاسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، بلکہ تیسرے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ تینوں کا جدا جدا سن سے فرمان در منصور فی تفسیر المعصور، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291، اس کے اندر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی هذه الآیہ قال یوم تبجد وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب قرآن میں بھی تبلیغ کا یہ انداز نہیں ہے کہ صرف سیاہ والوں کا ذکر ہوتا یا صرف سفید والوں کا ذکر ہوتا، رب نے پہلے سفید والوں کا ذکر کیا ہے مگر پھر سیاہ والوں کا بھی کیا۔ تو سفید کس کے ہوں گے؟ صحابی سے پوچھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تب ید وجوہ اہل سنت والجماعت، یہ سفید چہرے ہوں گے اہل سنت و جماعت کے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، سفید چہرے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اب دیکھئے قیامت کے دن، قیامت کے دن، بات تو ہے قیامت کے دن کی، قیامت کے دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے، اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے۔ تو یہاں دو چیزیں صحابہ سے ثابت ہوئی کہ حق والوں کو سنی کہنا فرقہ واریت نہیں، یہ سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، اور نام ہمارا آج نہیں رکھا گیا، وہاں سے چپ کے آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس نے چہرہ اپنا نورانی رکھنا ہے کہ قیامت کے دن بھی نورانی ہو، تو آج وہ نور والوں میں بیٹھے، اہل سنت میں بیٹھے۔ اور تسود وجوہ کس کا؟ کہا تسود وجوہ اہل البدع والضلالہ، اہل بدعت جنہوں نے عقیدے نئے گھڑے، وہ بدعتی پہلے نمبر پر، پھر آگے عمل کی تو بات آئے گی۔
अहले सुन्नत के सिवा जिसने जो अकीदा भी घड़ा वो अहले बिदअत है। और कुरान कह रहा है कि अहले बिदअत के चेहरे जो हैं वो स्याह होंगे। इसके साथ हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसको इमाम मालिक ने भी रवायत किया और जिसको इमाम देलवी ने भी रवायत किया, जिसको खतीब बगदादी ने भी रवायत किया, यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह क़ाल तबयद्दु वजूह अहले सुन्नह, कि अहले सुन्नत के चेहरे चमक रहे होंगे। और यही बात हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी रिवायत की गई। वो कहते हैं मैंने खुद सुना, यानी ये बात है कि जब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी बात करे जो क़ियास से सोच के नहीं की जा सकती तो वो फरमाने सहाबी नहीं होता, फरमाने रसूल अलैहि सलाम होता। इतनी बड़ी क़यामत वाली बात असल में फरमाई सरकार ने थी। अगरचे सहाबी ये ना भी कहे समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमान सरकार का ही है। इसी वजह से जो तीसरी बात मैं पेश करने लगा हूं वहां इसकी वजाहत है। वो क्या है? अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़रा, सरकार ने ये आयत पढ़ी, यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह क़ाल तबयद्दु वजूह अहलिल जमाअत व सुन्नह, कि सरकार ने आयत पढ़ के जो खुद तफसीर की उसमें भी ये था कि सुन्नियों के चेहरे चमक रहे होंगे। अब एक नहीं, मैं आपके सामने इसकी वजाहत में ये देखो, मालिमुत तंज़ील फी तफसीर व तावील, इमाम अल हुसैन बिन मसूद बग़वी उनका लिखा हुआ जिल्द नंबर 1, यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु क़रा हाज़िल आया क़ाल तबयद्दु वजूह अहले सुन्नह। उन्होंने जब दर्से कुरान दिया और ये आयत पढ़ी तबयद्दु वजूह, तो उन्होंने कहा कि सुन्नियों के चेहरे चमक रहे होंगे, अहले सुन्नत के चेहरे क़यामत के दिन सफेद होंगे। ऐसे ही अल बहरुल मजीद फी तफसीर कुरान अल मजीद, इसके अंदर इमाम अल्लामा अबुल अब्बास अहमद बिन मुहम्मद अल हुसैनी उन्होंने जिक्र किया और ये उसकी जिल्द नंबर 1 है। उसके अंदर वाज़े तौर पर उन्होंने इस चीज को लिखा, उसके दलाइल के लिहाज से कहा कि तबयद्दु वजूह अहले सुन्नह, अहले सुन्नत के चेहरे चमक रहे होंगे। हदीस दोनों लिहाज से किताब को देख ले, कुछ लोग बड़ी दूर बैठ के सुन रहे हैं तो उनको भी कोई किसी लिहाज से सुन रहा है, कोई किसी लिहाज से सुन रहा है, कोई किसी लिहाज से सुन रहा है और कोई किसी लिहाज से सुन रहा है। हम हर लिहाज वालों को ही जवाब दे रहे हैं। तफसीर कुर्तुबी के अंदर आप ये लिखते हैं, सफा नंबर 159 जिल्द नंबर 2, उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा, क़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तबयद्दु वजूह अहले सुन्नह, अहले सुन्नत के चेहरे चमकेंगे क़यामत के दिन। और साथ ही अन्नाफ़े